بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ وہ موضوع یہ ہے کہ تہجد کا وقت کون سا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، نیند کرنا ضروری ہے، اور تہجد کا صحیح وقت کون سا ہے پڑھنے کا. تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. ہم ایک احسن طریقے سے، ایک خوبصورت طریقے سے آپ کو گائیڈ کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اور آپ کے لیے بہت بڑا یہ فائدہ مند ہوگا. اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال پوچھا گیا ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، نیند کرنا ضروری ہے. تو جی ہاں، تہجد کی نماز کے لیے نیند کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ آدھا گھنٹہ سو لیں، آپ 1 گھنٹہ سو لیں، آپ 2 گھنٹے سو لیں، یعنی سونا، نیند کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ بیدار ہو جائیں تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ 2 رکعت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ 6 رکعت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اور زیادہ تر جو تہجد کی رکعتیں ہیں وہ 12 ہیں، یعنی 12 رکعتیں پڑھیں. اس میں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، اب 12 رکعتوں میں پہلی رکعت میں 12 سورۃ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں یا 12ویں رکعت میں 12 مرتبہ پڑھیں. اور یہ آپ کو ایک بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ہے ایک وظیفہ ہوتا ہے جسے ہم وظیفہ کہتے ہیں کہ وظیفہ. لیکن جو تہجد کا طریقہ ہے وہ آپ ایک طریقے سے پڑھیں، ایک لیول سے پڑھیں. مثال کے طور پر ہر رکعت میں ایک سورت پڑھیں یا چند آیات پڑھ لیں تو آپ کی جو نماز تہجد ہے وہ ہو جائے گی. اور اسی طرح جو سونے کا وقت ہے، یعنی سونے کے بعد آپ اٹھ کر تہجد پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں. آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 2 کر کے پڑھیں. آپ ان کو 4 کر کے نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ یہ نوافل ہیں، اور آپ ان کو 2 کر کے پڑھیں. اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے اللہ پوری کرے گا، اللہ وہ عطا کرے گا، لیکن جائز ہو. لیکن یاد رکھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہجد کا وقت وہ ہے، رب سے مانگنے کا صحیح وقت وہ ہے کہ جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سب نیند میں ہوتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے کہ میرے بندے اٹھ مجھ سے مانگ لے، کچھ آج تو کچھ مانگ لے. تو بندہ جب اٹھ کر مانگتا ہے تو اللہ رب العزت وہ عطا کرتا ہے. اور اب صحیح وقت کون سا ہے تہجد پڑھنے کا، کس وقت میں پڑھنی چاہیے، وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں. تو آپ کوشش کریں جو تہجد کا وقت ہے 1 بجے کے بعد، یعنی 2 بجے کے بعد سے لے کر آپ فجر کی نماز یعنی اذان کا وقت ہونے سے پہلے آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں. اور یہ ہے صحیح طریقہ. مثال کے طور پر 3 بجے، 4 بجے، یہ تہجد کا ایک خوبصورت وقت ہے اور صحیح وقت ہے. آپ کوشش کریں کہ اس وقت میں نماز تہجد ادا کریں اور صحیح طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھنے کے بعد پھر آپ سو جائیں، تو پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ طیب ہو جائیں. کہا مولا کہ سچے دل سے آج توبہ کرتے ہیں، جو سابقہ گناہ ہوئے ہیں، خطا ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، مولا وہ تو معاف کرنے والا ہے. آگے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں سے باز آ کر ہم دین کے ساتھ چلیں گے اور قرآن پاک کے فرمان کے اوپر اپنی زندگی گزاریں گے. تو یقیناً ہمارا زندگی جو ہے ایک خوبصورت بن جائے گی، ہے ایک مثالی بن جائے گی. ہمارا کردار اور ہماری زندگی ایک مثال بن جائے گی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طرح گزارنی ہے. آقا کا فرمان کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، قرآن پاک کے فرمان کے مطابق، قرآن کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے گے تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے گی. یعنی ہماری موت بھی آسان ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے گی، ہماری قبر، حشر، منزل بھی آسان ہو جائے گی. وجہ یہی ہے کہ جب دین سے جڑ جائیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے تو اللہ ہماری آخرت خوبصورت بنا دے گا. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق